ناظرین، سینٹ کوم کے نئے کمانڈر بھیجے گئے ہیں اور آج وہ اپنا پہلا دورہ کر رہے ہیں اسرائیل کا۔ وہاں پر نئے پلانز وہ تیار کیے جا رہے ہیں، چونکہ اب معاملہ بہت زیادہ ڈینجرس فیز کے اندر داخل ہو گیا ہے۔ ریجن کے اندر پینک بہت زیادہ ہے، جنگ غزہ سے نکل کر باقی ملکوں میں پھیل سکتی ہے، اس کے خدشے کا اظہار تمام ملک جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور وہ ابراہم اکارڈ توڑنے کی بات کر رہے ہیں، امن معاہدے توڑنے کی بات کر رہے ہیں۔ ملکوں کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے کہ وہ ایکشن لیں اسرائیل کے خلاف۔ تو ایسے میں سینٹ کوم جو کمانڈر ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہیں۔ جو امریکن ایڈمنسٹریشن کے لوگ، ہائی آفیشل جو مڈل ایسٹ آ رہے ہیں، وہ اسرائیل کی کنسنٹ سے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ پرو اسرائیل ہیں۔ ویسے تو ہر امریکن آفیشل جو مڈل ایسٹ بھیجا جاتا ہے وہ پرو اسرائیل ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی اگلا ہی درجہ ہے۔ جیسا کہ آپ امریکی ایمبیسڈر کو دیکھیں جو اسرائیل آیا ہے، کوئی بھی امریکی ایمبیسڈر کی کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جو موجودہ امریکی ایمبیسڈر ہیں، جو ان کا کنڈکٹ ہے۔ اسی طرح جو امریکی اینوائے ہیں لیبنن کے اور سیریا کے، ان کا بھی آپ کنڈکٹ دیکھیں۔ تو اس لیے یہ ایکسٹرا پرو اسرائیل آفیشلز ہیں ٹرمپ انتظامیہ کے، وہ مڈل ایسٹ آ رہے ہیں، اور ان کے جو فیصلے ہیں وہ اس لیے کسی سلوشن کی طرف نہیں لے کر جا رہے ہیں بلکہ مزید جنگوں کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اور اسی درمیان آج یورپ کے جو بڑے کیپٹلز ہیں، پیرس، لنڈن اور باقی، وہاں پر جو ہے وہ آج بڑے مظاہرے دیکھے جا رہے ہیں۔ پیسیفک جو ہے وہاں پر ایسکیلیشن رپورٹ ہو رہی ہے، ایک طرف تو یہاں وینزویلا میں اور دوسری طرف پیسیفک کے اندر ساؤتھ کوریا، جاپان اور امریکہ جنگی مشقیں کرنے جا رہے ہیں، جس کو نارتھ کوریا نے کنڈیم کیا ہے، اور نارتھ کوریا نے کہا ہے کہ یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہے۔ جاپان، ساؤتھ کوریا اور امریکہ جو ہے وہاں پر جنگی مشقیں کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہاں پر ان نیشنز کا اکٹھ ہوا ہے، اب وہ جو ہے وہاں پر جنگی مشقیں کر رہے ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن سب سے پہلے رشیا سے جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ میجورٹی آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ ڈو ناٹ وانٹ اے یونیپولر ورلڈ and do not wish for the rules to be imposed upon them۔ دنیا کے بیشتر جو ممالک ہیں، جو اکثریت ہے دنیا کے ممالک کی، یعنی وہ یورپ کو چھوڑ کر باقی سب کی بات کر رہے ہیں، تو وہ یونیپولر ورلڈ کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ یونیپولر ورلڈ کے اندر اب وہ نہیں رہنا چاہتے ہیں، یعنی جس میں صرف امریکہ کے پاس طاقت ہے، اس میں اب وہ ممالک نہیں رہنا چاہتے ہیں۔ اور چونکہ رولز جو ہیں ان ملکوں کے اوپر، ان نیشنز کے اوپر امپوز کیے جاتے ہیں، ان کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے، اس لیے اب یہ دنیا کے اقوام اس سسٹم میں رہنے کے لیے کسی صورت جب وہ تیار نہیں ہیں، اس پر راضی نہیں ہیں۔ تو یہ رشیا کہہ رہا ہے کہ یونیپولر ورلڈ جو ہے اب اس طرح سے چل نہیں سکتی ہے۔ تو جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ یونیپولر ورلڈ کی پالیسیز ہی کا نتیجہ ہے۔ دنیا میں طاقت چونکہ صرف امریکہ کے پاس ہے، تبھی وہ جو کچھ چاہتے ہیں وہ مڈل ایسٹ کے اندر اور فلسطین اور لیبنن اور شام اور عراق اور لیبیا اور یمن اور ایران کے اندر جو کچھ چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، اور افغانستان کے اندر اور وینزویلا کے اندر۔ تو یونیپولر ورلڈ سے آج رشیا جب وہ بات کر رہا ہے کہ دنیا متحد ہو چکی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ جب وہ فلسطینی ریزسٹنس کے حملے جاری ہیں، اور ان کے مطابق انہوں نے غزہ سٹی کے اطراف میں جو فوجیں آ رہی ہیں غزہ سٹی کی طرف، سینٹر کی طرف، تو ان کے 3 ٹینکس جو وہ تباہ کیے ہیں، 3 مرکبہ ٹینکس جب وہ غزہ سٹی کے آؤٹ سکرٹس کے اندر جب انہوں نے تباہ کیے ہیں۔ تو فلسطینی ریزسٹنس موجود ہے، حملے کر رہی ہے، اور بہت سارے حملے ان کے روزانہ رپورٹ نہیں ہوتے، وہ بعد میں خبر آتی ہے، لیکن حملے جو ہے وہ روزانہ ہو رہے ہیں، لڑائی جب وہاں پر ڈیلی ہو رہی ہے، کیونکہ اسرائیلی فوج آگے بڑھ رہی ہے، سامنے جب وہ حماس کے فائٹر سے ان کا سامنا ہو رہا ہے۔ ہیریٹس کی 2 ہیڈ لائن دیکھیے، اسرائیل گیئر اپ ٹو آکوپائی غزہ، اسرائیل جو ہے وہ غزہ کو آکوپائی کرنے جا رہا ہے، لیکن many find that Gaza has occupied it۔ لیکن کچھ لوگ اس انداز میں دیکھ رہے ہیں کہ اصل میں تو غزہ ہے جس نے اسرائیل کو آکوپائی کر لیا ہے، یعنی اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں سٹک ہو چکا ہے۔ 23 مہینے ہونے کے باوجود اسرائیل وہاں پر اپنے ڈکلیئرڈ گول جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکا ہے، تو اصل میں تو وہ وہاں پر خود جب سٹک ہو چکا ہے، اور اس ناکامی کو چھپانے کے لیے وہ سویلینز کو مارتا چلا جا رہا ہے، اور سویلینز کو مارنا اس کو بہت بھاری پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو غزہ میں سٹک ہوا، اس ناکامی میں سویلینز، اور ظاہر ہے کہ وہ انٹینشن بھی ہے، وہ تو پہلے دن سے پلان کر کے آئے تھے، تو سویلینز کو مارنا، سٹک ہونا، تو اصل میں تو یہ خود آن دا ڈیفیٹنگ پاتھ ہے۔ اور روگ فورس، ایک باغی، یعنی ایک بڑی خطرناک باغی اور ظالم فورس جو ہے وہ غزہ میں آپریٹ کر رہی ہے، IDF کے کور میں، یعنی اسرائیلی آرمی کے کور میں ایک باغی
جیسے یہ مرسنریز ہوتے ہیں اور ظالم ایک فورس جو ہے وہ وہاں پر آپریٹ کر رہی ہے, انڈینجرنگ سولجرز اینڈ ان آرمڈ پیلسٹینین سیویلینز, ٹھیک ہے نا, فلسطینی سیویلینز کے لیے اور الٹا اسرائیلی فوجیوں کے لیے بھی وہ نقصان کا سبب جو ہے وہ بن رہی ہے. لندن, پیرس ٹو سی پرو پیلسٹائن ڈیمونسٹریشنز ٹوڈے, دو سب سے بڑے کیپٹلز اور وہاں پر میسو پروٹیسٹ جو آج ہونے جا رہے ہیں. ویسے اوورال یہ دنیا بھر میں مظاہرے جاری ہیں اور جو ایڈ فلوٹیلا ہے وہ غزہ کی طرف آ رہا ہے اور یورپ میں آگے پیچھے مظاہرے جاری ہیں, لیکن آج بہت بڑے مظاہرے لندن اور پیرس کے اندر ہو رہے ہیں. اس درمیان برطانیہ میں ایک اور واقعہ یہ سامنے آیا ہے کہ اسرائیل کو جو سب سے زیادہ اسلحہ سپلائی کرتا ہے یہ ایک البیٹ سسٹم ہے, یہ کمپنی ہے, یعنی ایک ڈیفنس کانٹریکٹر ہے جو تمام ملکوں سے اسلحہ خرید کر پھر اسرائیل کو جو دیتا ہے. تو البیٹ سسٹم جو ہے اس کو شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ہے یو کے میں. یو کے کی ایک سائٹ جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا تھا فلسطینی ایکشن گروپس نے, وہ اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے تھے اور 2 جہاز جو اسلحہ لے کر جا رہے تھے ان کو نکارا کر دیا تھا, تو وہ سائٹ جو ہے وہ ہی بند کر دی گئی ہے. تو ان کا ایکشن جو ہے وہ اس کا مطلب ریزلٹس لے کر آیا. تو ایک بات یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ کام کے نئے کمانڈر وہ اپوائنٹ ہوئے ہیں اور آج وہ اسرائیل کا پہلا دورہ کر رہے ہیں. سینٹ کام کمانڈر میٹس اسرائیلی ملٹری چیف ان فرسٹ اسرائیل وزٹ, اور سینٹ کام کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہم کمیٹڈ ہیں اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے اور اس کے لیے ہر اقدام جو ہے وہ اٹھائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سب ہو جانے کے باوجود, جب یہ ڈکلیئر اور یہ بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ وہاں پر جینوسائیڈ ہو رہی ہے, تو اس کے باوجود امریکہ کا یہ کہنا کہ وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے لیے کمیٹڈ ہے, تو جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھی اسرائیل کی سیکیورٹی کے نام کے اوپر ہو رہا ہے, یہ بھی اسرائیل کو محفوظ بنانے کے لیے جب سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو اس کا مطلب اگر ابھی بھی وہ کمیٹڈ ہیں تو اس کا مطلب آگے اور کیا جو وہ ہو سکتا ہے. اور امریکہ نے جو سب سے بڑی اسٹریٹجک مسٹیک ناظرین کی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے اپنا جو سارا وزن ہے وہ اسرائیل کے پلڑے کے اندر ڈال دیا. یہ اس کی سب سے بڑی مسٹیک ہے. اس نے سارے انڈے اسرائیل کی ٹوکری میں ڈالے ہوئے ہیں, اور اگر یہاں پر اسرائیل کو کوئی میجر ڈیفیٹ ہو جاتی ہے تو پھر جو امریکن انفلوئنس ہے ریجن کے اندر وہ بہت تیزی کے ساتھ ڈکلائن کی طرف جائے گا, اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مکمل طور پر ویسے ہی ختم ہو جائے جیسے برطانیہ اور فرانس ان کا انفلوئنس جب وہ ختم ہوا, تو ایسے ہی امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ بھی اس ریجن سے ختم ہو سکتا ہے, چونکہ اس نے سارا زور ہی ادھر اسرائیل کے حق میں جو لگایا ہوا ہے. یا تو وہ ایک ثالث کے طور پر رہتا نا, تو وہ تو وہاں پر ظاہر ہے کہ پارٹی ہے. تو میجر ڈیفیٹ آف اسرائیل کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کی میجر ڈیفیٹ جو ہے وہ ہوئی ہے. اب امریکہ اس حد تک اسرائیل کے ساتھ چلا گیا ہے, اس بہت بڑے یہ جو انسانی المیہ ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں, چائنا نے جو سعودی عرب اور ایران کی دوستی کروائی ہے اس کو محض ایک ایونٹ نہ دیکھیں کہ ایک واقعہ ہے جو انہوں نے دوستی کروائی ہے, نہیں, اصل میں یہ ایک میسج ہے کہ چائنا کے پاس وہ ابیلٹی ہے کہ وہ اس کمپلیکس ترین ریجن کے سب سے بڑے مسائل بھی الجھا سکتا ہے, ان کو سولوشن کی طرف جو وہ لے کر جا سکتا ہے. ایران اور سعودی عربیہ کی جو جنگ ہے, جو دشمنی ہے, وہ سب سے کمپلیکس ترین معاملہ تھا, اس کو اس چائنا نے, تو یہ ایک میسج ہے چائنا کا کہ ہم ریجن میں سولوشنز بھی لے کر آ سکتے ہیں, پیس بھی کر سکتے ہیں اور ریجن کی سیکیورٹی بھی سنبھال سکتے ہیں. تو امریکہ یہاں پر ریجن کی سیکیورٹی کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا, تو چائنا کا یہ میسج ہے خلیجی ریاستوں کو, عرب ریاستوں کو اور پورے مڈل ایسٹ کو کہ ہم یہ ڈیوٹی سر انجام دے سکتے ہیں اوورال ریجن میں. اور یہاں پر جو ناظرین ایران کا آئیڈیا ہے وہ ایران بار بار کنوے کر رہا ہے کہ جو مڈل ایسٹ کی قومیں ہیں وہ اپنی آرمیز کو اپ گریڈ کریں اور اس ریجن کی سیکیورٹی وہ خود سنبھالیں, کسی کو براہ راست مداخلت کا موقع نہ دے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. اس ریجن کی سیکیورٹی وہ خود سنبھالیں, وہ سنبھال سکتے ہیں. اس وقت دیکھیں تو ریجن کو سب سے بڑا خطرہ کس سے ہے؟ غیر ملکی طاقتوں ہی سے ہے. آپس میں تو تمام معاملات ختم ہو چکے ہیں اور معاملات پیدا کروائے گئے تھے. ایران اور ٹرکی کی دوستی ہو چکی ہے, تعلقات بہتر ہیں, مزید بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آرمڈ فورسز ہیں وہ بھی آپس میں ریلیشنز بڑھائیں گی. مصر کے ساتھ تعلقات بہتر ہو چکے ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ اور باقی. تو مسئلہ کیا ہے؟ تو مسئلہ تو امریکہ اور اسرائیل ہیں. اور اسی درمیان جو ایک اور خبر آ رہی ہے کہ جو مصر کے انٹیلیجنس چیف ہیں اور جو ٹرکی کے انٹیلیجنس چیف ہیں وہ مسلسل آپس میں رابطے میں, یعنی اردگان اور صدر تو جو مصر کے ہیں ان کی بات کب ہوتی ہوگی, لیکن نیچے اس لیول کے اوپر مسلسل کوارڈینیشن ہو رہا ہے.
دونوں انٹیلیجنس چیفز آپس میں مسلسل رابطے میں ہیں، یعنی ہر دوسرے دن جب ان کا رابطہ ہوتا ہے، اور اسرائیلی جو اقدامات ہیں اور ریجن میں اور سیریا میں آگے پیچھے وہ مکمل ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو اب سینٹ کام کہہ رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ اسرائیل کی سیکورٹی کو یقینی بنائیں گے، یعنی کہ وہ ڈسپلیسمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں، وہ ان تمام اقدامات کو سپورٹ کرتے ہیں جو ریجن کو ڈسٹرائز کر رہے ہیں۔ تو اب ان سب کو جو ہے وہ فیصلہ کرنا ہے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ اس وقت غزہ میں بمبنگ کر رہا ہے، اور اسرائیلی جو ڈیفنس منسٹر کا بیان آیا ہے، آپ ذرا دیکھیں، جو بمبنگ ہوئی ہے جو بڑی بلڈنگز ہیں، تو اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ وی کنٹینیو، ہم یہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور مزید جو بلڈنگز ہیں ان کو ہم تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی ظاہر ہے کہ کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت بڑے بڑے مظالم ہوئے ہیں، لیکن وہ چپکے سے ہو گئے اور بعد میں دنیا کو پتا چلا، یا پتا چلا تو بہت دیر ہو چکی تھی، اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ تو بالکل ایک الگ چیز ہے کہ ہمیں پتا ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے، اور ان کے یہ جو ظالم حکمران ہیں یہ اس طرح سے بیانات بھی جاری کر رہے ہیں۔ تو کہتا ہے ہم مزید تباہ کریں گے، اور ابھی وہاں پر جو کچھ اور ہائی رائز بلڈنگز ہیں وہاں سے ایویکویشن آرڈر اسرائیلی آرمی کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا پورا فوکس یہ ہے کہ مکمل اس کو تباہ کر دیا جائے۔ اور جو اسرائیلی آرمی ہے اس نے جواز پیش کیا ہے کہ جو پچھلی بلڈنگ انہوں نے تباہ کی ہے، یہ تو حماس یہاں پر بیٹھی ہوئی تھی، حماس نے یہاں پر ایکسپلوسیو ڈیوائسز لگائی تھی ہماری آرمی کے لیے، اور ان کے سنائپرز اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اور فلانا تھا اور فلانا تھا، جیسے وہ ہر ایک کے بارے میں ایک جواز پیش کرتے ہیں، ہر جگہ ہی حماس ہے۔ تو یہ بھی انہوں نے وہی جواز جب پیش کیا ہے۔ جب کوئی آگے سے کنفرنٹ کرنے والا ہی نہیں ہے تو وہ جو مرضی کہتے رہیں۔ پھر اب یہ ہیڈ لائن دیکھیے، ریڈیوس ٹو ڈسٹ، بالکل خاک ہو چکا ہے، غزہ سٹی انڈیورز ڈیڈلی نائٹ ایز اسرائیل کلز اوور 50۔ اب یہ فلسطینی دنیا کے لیے صرف نمبرز بن کر رہ گئے۔ اور ایک اور یہ خوفناک ہیڈ لائن دیکھیے، غزہ سٹی کے جو ریزیڈنٹس ہیں واکنگ آن دا ریونز، وہ بالکل جو تباہی آ چکی ہے اس کے اوپر وہ چل رہے ہیں، واکنگ آن دا ریونز، باڈیز آف دا لوڈ ونس۔ تو وہ جو ملبہ ہے اس میں ان کے پیاروں کی باڈیز دبی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر وہ چل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ملبے سے باڈیز نکالی نہیں جا سکتی کیونکہ ان کے پاس وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے۔ اب وہ اتنی ہائی رائز بلڈنگ ہے، وہ پوری کی پوری کولیپس ہو گئی، 5 اسٹوری بلڈنگ، وہ اکوپمنٹ ہی نہیں ہے، وہاں سے کیسے جو وہ نکالا جائے گا؟ تو ہر طرف ملبہ ہے اور ہر ملبے کے نیچے فلسطینی ہے۔ تو یہ ایک یعنی پتہ نہیں یہ مڈل ایسٹ کے مالک اس کی کیسے جسٹیفیکیشن دیں گے اور اس کے فال آؤٹ کیا ہوگا۔ اسرائیلی منسٹر سیلیبریٹس ریزنگ آف دا ریزیڈینشل ٹاور بلاک ان غزہ سٹی۔ بین گور نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور کہا کہ زبردست اقدام اٹھایا گیا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دنیا میں جنگیں بھی ہوتی ہیں، ہوتی رہیں گی، فوجیں لڑتی ہیں، نقصان بھی بہت ہوتا ہے، جانی نقصان بھی بہت ہوتا ہے، لیکن اتراتا کوئی نہیں ہے، اس کی بھی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ یعنی جینوسائیڈ کے اوپر اترانے والوں کی کوئی مثال آج تک نہیں ملی ہے۔ تو یہ عجب نوعیت کے خبیث یہ لوگ ہیں جن سے ٹاکرا ہو رہا ہے، یہ بین گور اور یہ سارے، یعنی وہ اترا رہے ہیں، جینوسائیڈ کر کے اس کے اوپر کہہ رہے ہیں، سیلیبریٹ کر رہے ہیں، پراؤڈ فیل کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جن سے پوری دنیا کو خطرہ ہے، اور سب سے زیادہ عرب ریاستوں کو خطرہ ہے۔ ان کو سوچنا چاہیے۔ دیکھیں وہ جو ایسی مینٹالٹی رکھتے ہیں وہ کیا مڈل ایسٹ میں امن لے کر آئیں گے؟ ان کو سوچنا چاہیے۔ پینٹاگن جو ہے وہ ہیپی نہیں ہے جو ٹرمپ نے اس کا نام چینج کیا ہے، وار ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹرمپ نے نام چینج کر دیا ہے۔ تو پینٹاگن آفیشلز اس پر جو ہے وہ خوش نہیں ہیں بلکہ غصے میں ہیں۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویسے ہی ہمارا امیج اچھا نہیں ہے، تو اس سے واضح میسج آئے گا چائنا کو کہ ایک وار مونگرر کے طور پر ہمارا میسج آئے گا، اور دوسرا یہ کہ اس کی بلینز آف ڈالرز کاسٹ آئے گی۔ اب آپ کہیں گے بھئی صرف نام چینج میں بلینز آف ڈالرز کی کاسٹ کیسے آئے گی؟ بھئی یہ پینٹاگن ہے، اس کا کتنا بڑا یعنی اس کے معاملات ہیں۔ آپ دیکھیں ہر ایک چیز سے پینٹاگن ہٹانا پڑے گا نا، وہاں پر ڈپارٹمنٹ آف دا وار لکھنا پڑے گا۔ آپ سوچئے صرف اس کی اگر آپ ڈاکیومنٹیشن کو سامنے رکھ لیں، کتنے لیٹر ہیڈز ہوتے ہیں، کتنی کچھ ہوتا ہے، جس میں وہ سارے نئے بنوانے پڑیں گے آپ کو، وار ڈپارٹمنٹ جب وہاں پر لکھوانا پڑے گا، کتنا بڑا آپ کا پورا جو سیٹ اپ ہے وہ چینج کر کے اس کی جگہ پر یہ لانا پڑے گا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ بلینز آف ڈالرز کا خرچہ آئے گا۔ The decision could cost billions of dollars for a superficial change that will not contribute much to the addressing more pressing challenge۔ نام چینج کرنے سے بلینز آف ڈالرز بھی لگیں گے
اور کچھ بھی یہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا. اور اس سے زیادہ بڑے ایشوز ہمارے سامنے کھڑے ہیں, اگر ہم ان کے اوپر توجہ دیتے تو زیادہ اچھا تھا, بجائے نام چینج کرنے کے جس سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوگا اور بلینز آف ڈالرز بھی جائیں گے. پینٹاگن آفیشلز آر اینگری, غصے میں ہیں, اباؤٹ چینجنگ دا نیم آف دا ڈپارٹمنٹ آف دا ڈیفینس ٹو دا ڈپارٹمنٹ آف دا وار. باقاعدہ جب وہ غصے میں ہیں, اور آگے انہوں نے کہا کہ وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ اس سے چائنا اور رشیا کو اچھا میسج نہیں جائے گا, اور وہ ہمیں ایک وار مونگرر کے طور پر دیکھیں گے, جو کہ آلریڈی وہ دیکھتے ہیں, کیونکہ کوئی تک نہیں بنتی ہے نا ڈپارٹمنٹ آف دا وار, ٹھیک ہے نا, اس کی کوئی تک نہیں بنتی ہے اس ماحول میں. تو ٹرمپ جب ویسے بھی ایک عجب فینٹیسی کے اندر مبتلا ہے. تو جناب علی وہاں پیسیفک کے اندر ساؤتھ کوریا, جاپان اور امریکہ جنگی مشقیں کرنے جا رہے ہیں. ایکسرسائزز ساؤتھ کوریا کہہ رہا ہے, ساؤتھ کوریا کی آرمی جاپان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ٹو کنفرنٹ نارتھ کوریا تھریٹس. یعنی ایک تو تھا ایکسرسائزز ہو رہی ہیں, ساؤتھ کورین آرمی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ ایکسرسائزز کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ نارتھ کوریا کا سامنا کیا جا سکے. ابھی نارتھ کوریا کیا کر رہا ہے؟ تو بات یہ ہے کہ اس لیے میں نے کہا کہ ایک ایک نیشن کے خلاف جنگوں کی تیاری ہوگی. وینزویلا, ایران, نارتھ کوریا, رشیا آلریڈی جنگ کے اندر ہے, اوورال سارا معاملہ چائنا کے خلاف ہے, باقی نیشنز کوئی تجارتی جنگ بھگت رہی ہیں. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نارتھ کوریا کے خلاف باقاعدہ جنگی مشقیں کر رہے ہیں. تو کم جونگ ان جو ہے وہ چائنا سے واپس لوٹ چکے ہیں کل کے, اور کم جونگ ان لیوز بیجنگ ود ڈپلومیٹک ونز اینڈ ریکگنیشن. بہت لمبے عرصے کے بعد وہ گلوبل سٹیج کے اوپر آئے, اور پیوٹن نے ان کو رشیا آنے کا جو وہ انویٹیشن بھی دیا ہے, کیونکہ کم جونگ ان کہہ رہے ہیں کہ بھائی رشیا کے ساتھ میں ایسے ہی کھڑا ہوں جیسے وہ, یعنی جیسے نارتھ کوریا ہے, اگر نارتھ کوریا کی طرف کوئی قدم بڑھے گا تو جیسے ہم رسپونڈ کریں گے, تو رشیا کی طرف بڑھنے والے ہر قدم کو بھی ہم ایسے رسپونڈ کریں گے. تو مکمل ون کے ساتھ جب وہ نارتھ کوریا کے لیڈر گئے ہیں چائنا سے, ریکگنیشن بھی ہوئی اور اتحادیوں میں بھی اضافہ ہوا, اور گلوبل سٹیج کے اوپر انہوں نے اسرٹ بھی کیا کہ وہ آئسولیٹڈ نہیں ہیں. اور ٹیلی گراف نے عجب خبر دی ہے. ٹیلی گراف نے یہ کہا ہے کہ رشیا نے امریکہ سے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جو بھی رشین بارڈرز کے قریب کنٹریز ہیں ان کی آرمیز کو امریکہ ٹرین نہیں کرے گا, اور امریکہ کو یہ بات ماننا پڑ گئی ہے. یونائٹڈ اسٹیٹس ول نو لانگر ٹرین اور اکوپ دا آرمیز. کون سی آرمیز کو نہ ٹرین کرے گا نہ اکوپمنٹ دے گا, آف دا یورپین کنٹریز بارڈرنگ رشیا, جو رشیا کے ساتھ جن کا بارڈر لگتا ہے, جس میں پولینڈ بھی ہے باقی بھی ہیں, تو ان کو نہ اکوپمنٹ دی جائے گی نہ ان کو ٹرین کیا جائے گا. ظاہر اس میں یوکرین بھی شامل ہے. اور امریکن ڈیسیژن ٹو سٹاپ دا ٹریننگ آف دا آرمیز آف دا سم یورپین کنٹریز کریٹس اے لارج گیپ دیٹ مسٹ بی فلڈ کوئکلی. یہ یورپین ڈپلومیٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی, یعنی کہ یورپینز کے لیے خطرے والی بات ہے کہ امریکہ جب وہ ٹرین نہیں کرے گا. تو امریکہ یہاں پر کافی کوشش کر رہا ہے کہ وہ رشیا کو چائنا سے جو وہ دور کر سکے. اس لیے کل جو ٹرمپ کا اس سے پہلے جو ٹویٹ آیا کہ رشیا اور انڈیا جو ہے وہ چائنا کو پیارے ہو چکے ہیں, وہ ان کے پاس جو وہ جا چکے ہیں. بھائی رشیا امریکہ کے ساتھ تھا کب جو اب چائنا کے ساتھ جا چکا ہے؟ رشیا کی تو جنگ جاری ہے پتہ نہیں کتنے سالوں سے امریکہ کے ساتھ. ابھی تک بائیڈن جب رشیا کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہا تھا, اور یہ ساری جنگ جب امریکہ ہی نے تو رشیا کے خلاف شروع کروائی, تو رشیا کیسے پیارا ہو گیا چائنا کو؟ بہرحال تو یہ پوری کوشش ہے, لیکن اس میں یعنی ظاہر ہے کہ رشیا اس بات کو سمجھتا ہے اور چائنا بھی سمجھتا ہے, کیونکہ دونوں غلطی کر بیٹھے ہیں. پچھلی سینچری میں امریکہ نے چائنا کو رشیا سے دور کر کے, سوویت یونین سے دور کر کے, سوویت یونین کو آئسولیٹ کر کے جب وہ اس کے ساتھ جو ہوا, تو اب یعنی رشیا بھی یہ سمجھتا ہے اور چائنا بھی یہ سمجھتا ہے. تو رشیا کبھی بھی چائنا سے الگ نہیں ہوگا, کیونکہ اس کو پتا ہے بھئی یہ امریکنز کا کیا اعتبار ہے. آج ٹرمپ ہے, کل 1 سال بعد مڈ ٹرم الیکشن ہو, ٹرمپ نہ ہو, یا پھر 2 سال بعد نہ ہو, تو پھر کیا ہوگا؟ وہی روایتی پالیسی ہے. اور ابھی بھی کیا رشیا کو یہ گارنٹیز دی گئی ہیں کہ نیٹو کا ممبر نہیں بنے گا؟ یورپینز کو کہنے کہ وہ بنے گا, اور جنگ بھی وہ جاری رکھے ہوئے اور اسلحہ فیکٹریز اور جو تیاری وہاں پر کر رہے ہیں. تو پیوٹن نے کہا ہے کہ جو بھی غیر ملکی ٹروپس یوکرین میں آئیں گے وہ ہمارا لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے فار دا ڈسٹرکشن. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فوجیں بھیجیں گے اور یورپینز فوجیں جائیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. تو رشیا کا بالکل کلیئر میسج ہے. اور آپ دیکھیے رشیا نے کتنی بڑی ڈیفیٹ دیا یورپ کو اور ویسٹ کو. پورے یورپینز کی اس وقت حالت کیا ہوئی پڑی ہے. وہ یورپ جو برتری رکھتا تھا اب وہاں پر
اتنی بڑی ڈیفیٹ ہے کہ کوئی کنسنسس نہیں ہو پا رہا. یعنی یہ یورپینز رشیا کے ساتھ جو ہے وہ پرومس توڑتے رہے ہیں. اب حالت یہ ہوئی پڑی ہے کہ اس ڈیفیٹ کے بعد کوئی کنسنسس نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں فوجی بھیجیں گے, کوalition آف ولنگ بن رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکے. بہت بڑی ڈیفیٹ جب ان کو ہو چکی ہے, اور اسی لیے کبھی امریکہ کے پاس جاتے ہیں, امریکہ آگے سے کچھ اور بات کرتا ہے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے. لیکن مڈل ایسٹ میں ہمیں جو صورتحال ہے بہت زیادہ ڈینجرس نظر آ رہی ہے. اس کی وجہ غزہ ہے. غزہ میں جو بامبنگ شروع ہو چکی ہے, اور غزہ سٹی کے اوپر جو حملے شروع ہو چکے ہیں, اور جو اسرائیل کی انٹینشنز ہیں, تو مصر اور جارڈن اور باقی ممالک جو ہے اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں, کیونکہ آلریڈی وہ بہت دیر کر چکے ہیں. یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے ضرور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.